اسی طرح الحاد کا پانچواں سبب وہ سائنس اور منطق ہے، یعنی قدیم دور یعنی قرون وسطی میں الحاد کا بنیادی وجہ وہ منطق اور فلسفہ اور سائنس تھی۔ لوگ فلسفہ اور منطق کے وسائل سے متاثر ہو کر الحاد کی طرف مائل ہوتے تھے۔ یعنی اب یہاں پر ایک اور بات میں اپنے علماء دوستوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور میں ایک عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے زمانے میں ہمارے علماء طبقہ یہ کہتے تھے کہ بھائی عورتوں کا تعلیم جو ہے وہ ناروا ہے، وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر بعد میں یہ کہا کہ بھائی پردے کے اندر عورتوں کے لیے تعلیم کرنا یہ جائز ہے۔ میں ان علماء کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جو پردے میں عورتوں کا تعلیم جائز قرار دیتے ہیں، میں ان علماء کی بات کرتا ہوں جو پردے کے اندر بھی عورتوں کے لیے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم اور انگریزی تعلیم کی وہ مخالفت کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی عورتوں کا تعلیم کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن حالانکہ در حقیقت یہ بات اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ بھائی چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا اخروی تعلیم ہو یا انگریزی تعلیم ہو یا فارسی یا عربی تعلیم ہو، سب کو عورتوں کے لیے سمجھنا بنیادی فریضہ ہے۔ اگر آج کوئی عورت وہ انگریزی تعلیم نہ کرتی، وہ ڈاکٹر نہ بنتی، تو کیا میں اور آپ عالم ہونے کے باوجود جب انسان کے گھر میں کوئی ولادت ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو کیا میں اور آپ یہ مناسب سمجھتے کہ بھائی ہم اپنی بیوی یا اپنی بہن یا اپنی ماں کو لے کر اسپتال کے اندر مردوں کے سامنے پیش کریں اور وہ اس کی ڈیلیوری جو کیس ہے اس کو تکمیل تک پہنچائیں؟ یہ زیادہ مناسب ہے یا یہ کہ آپ کسی خاتون کی ڈاکٹر کے سامنے اپنے مریض کو پیش کریں اور وہ آپ کے وہ کیس ہے اس کو تکمیل تک پہنچائیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کے مقابل عورت جو ڈاکٹر ہوتی ہے وہ زیادہ مناسب ہے عورت کے علاج کے لیے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت ڈاکٹر بن سکے بغیر انگریزی تعلیم کی۔ تو معلوم ہوا کہ عورت پر اس دور کے اندر انگریزی تعلیم کرنا اور حاصل کرنا یہ عورت کا بنیادی فریضہ ہے۔ اسی طرح پہلے زمانے سے لے کر آج تک کئی علماء کرام ہیں وہ سائنس کے خلاف تھے اور آج بھی خلاف ہے، لیکن یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اسلامی جتنے بڑے بڑے علماء کرام گزر چکے تھے، اگرچہ بعد میں ان کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو گئی تھی، اس کی بھی میں آگے درس میں وضاحت کروں گا، جیسا کہ ابن الہیثم یا اسی طرح بڑے بڑے جو سائنسدان گزرے ہیں مسلمانوں میں، تو یا اسی طرح جو کندی جو سائنسدان ہے، یا اس طرح دیگر آپ دیکھ لیں تو وہ سب اسلامی سائنسدان تھے اور وہ اسلام کو سمجھنے والے تھے، اس کے باوجود وہ سائنس کی بھی قائل تھے۔ یا اسی طرح فلسفہ اور منطق کے حوالے سے آپ دیکھیں امام رازی رحمہ اللہ یا امام غزالی رحمہ اللہ، یہ مسلم علماء کرام کے اور مسلمانوں کے بڑے سرمایہ اور بڑے اسکالرز ہیں، لیکن یہ لوگ منطق اور فلسفہ کے قائل ہیں۔ لیکن دور حاضر میں اور ماضی میں کئی لوگ ایسے گزر چکے ہیں جو سائنس کے خلاف ہے، اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ بھائی فلاں بندہ سائنس کی وجہ سے الحاد کی طرف چلا گیا، فلاں بندہ سائنس کی وجہ سے ملحد بن گیا، فلاں بندہ سائنس کی وجہ سے اسلام کے خلاف بولنے لگا۔ ارے بھائی وہ سائنس کی وجہ سے الحاد کے خلاف نہیں بولتا ہے، بلکہ سائنس خود اسلام سے نکلی ہے۔ یعنی سائنس کے جتنے قوانین ہیں اگر آپ باریک نظروں سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس کا جو مبدا اور اس کی جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید کے کسی آیت مبارکہ یا احادیث مبارکہ میں آپ کو ضرور ملے گی۔ یعنی سائنس کی بنیاد کھڑی ہے اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر۔ اس لیے سائنس کے خلاف ہونا یہ عقل مندی اور صاحب العلم انسان کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کنگ آف دا رنگ یعنی اپنے دائرے کا جو بادشاہ ہوتا ہے، جو گھر سے مسجد اور مسجد سے مدرسہ تک محدود ہوتا ہے، ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ سائنس کے خلاف بولتے ہیں۔ یا اس طرح ماضی قریب میں آپ دیکھیں علامہ مولانا شیخ موسیٰ خان روحانی البازی رحمہ اللہ، ان کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں، ان کی کتاب مثال کے طور پر آپ دیکھیں الہیئۃ الصغریٰ یا الہیئۃ الکبریٰ، اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے مدرسہ کے اندر بیٹھ کر جو کتاب لکھی ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سائنس کے حوالے سے وہ معلومات کوئی کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں وہ کئی امریکہ اور یورپ کی کسی بڑی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہیں کر چکے تھے، بلکہ وہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کر چکے تھے، لیکن وہ قرآن کو سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے وہ مسائل بیان کیے ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے سائنسدان بھی کام جاتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقل
جہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، تو علامہ روحانی رحمہ اللہ نے ان باریک مسائلوں کو بیان کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت تھی. وہ قرآن کو سمجھتے ہوئے انہوں نے سائنس کی بہترین ترجمانی کی ہے. یا اسی طرح مثال کے طور پر جب انسان کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے اور بندوق کی وجہ سے وہ ناجائز لوگوں کو قتل کرتا ہے اور وہ بندوق کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ہاتھ میں بندوق ہے، سامنے بندے کے ساتھ ہاتھ خالی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہوگا وہ بندوق والے سے ڈرتا ہے. تو اب اگر کوئی انسان معاشرے میں بندوق اٹھا کر کسی کو قتل کرتا ہے تو آپ بندوق بنانے والے یا تلوار بنانے والے کمپنی کو ملامت نہیں کر سکتے، کارخانے کو آپ ملامت نہیں کر سکتے کہ بھائی اگر یہ فلاں کارخانہ اگر بندوق نہ بناتا تو اس بندوق کے ذریعے سے اس انسان کو قتل نہیں کیا جاتا. یعنی میرے ساتھ ابھی جو آن لائن ہے مولانا اکرام اللہ صاحب اور اسد الرحمان صاحب، دیکھیں میرے ہاتھ میں اگر بندوق ہے، میں اکرام اللہ صاحب مولوی اکرام اللہ صاحب پر اب بندوق کی گولی چلاتا ہوں، تو اب یہ میرا قصور ہے، یہ بندوق کا قصور نہیں ہے اور نہ ہی یہ بندوق بنانے والے کا قصور ہے، بلکہ یہ میرا قصور ہے کہ میں نے غلط جگہ پر گولی چلائی ہے. تو اب اگر میں کسی پر گولی چلاؤں تو آپ اس بندوق اور بندوق بنانے والے کو ملامت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ مجھے ملامت کرو گے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں ٹھیک ہوتا تو میں آپ پر بندوق نہیں چلاتا. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر نہ تو بندوق کا قصور ہے اور نہ اس طرح بنانے والے کا قصور ہے، بلکہ استعمال کرنے والے کا قصور ہے. یعنی بذات خود نہ تو بندوق قصوروار ہے اور نہ بندوق کو بنانے والا قصوروار ہے. اسی طرح بذات خود نہ تو سائنس غلط ہے اور نہ منطق اور فلسفہ غلط ہے، بلکہ یہ جو بورے لوگ یا غلط عقائد رکھنے والے لوگ وہ سائنس کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بھائی سائنس بذات خود غلط ہے، بلکہ سائنس ٹھیک ہے لیکن جو لوگ سائنس کو استعمال کرتے ہیں وہ لوگ غلط ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ سائنس کو سمجھنا اس دور میں انتہائی ضروری ہے، اور سائنس کے بغیر اس دور میں زندگی گزارنا وہ میرے خیال کے مطابق ناممکن ہے. اور جو لوگ سائنس کے خلاف ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کے خلاف ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تعلیمات سے بے خبر ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام اور طلباء کرام دوستوں کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم انگریزی علوم پر بھی عبور حاصل کریں گے، اور اسی طرح ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو تعلیمات ہے اس کو بھی سمجھنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. اسی طرح الہات کا چھٹا سبب جو ہے وہ علم کے بغیر کتابیں پڑھنا. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے کتابیں موجود ہوتی ہے جو اسلام کے خلاف لکھی گئی ہوتی ہے، یا وہ کتابیں وہ الہات کے دفاع میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اب اگر کسی انسان کے پاس نالج کم ہوتی ہے، کسی انسان کے پاس معلومات کم ہوتی ہے، یا کسی انسان کے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیمات کم ہوتی ہے، تب وہ اردو میں لکھی گئی الہات کے دفاع پر یا اسلام کے خلاف لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس کے اندر شکوک اور شبہات بڑھ جاتے ہیں. جب اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہوتا ہے، اس کے ذہن سے وہ اعتراضات دور کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے، اور خود یہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، تب یہ ضرور الہات کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے ایسی کتابیں پڑھی ہے جو الہات کے دفاع میں لکھی گئی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ جو الہات کا جو سب سے پہلا جو دعویٰ کیا تھا، یعنی جس کو ہم اپنے اسلام میں رسل کہتے ہیں، یعنی یہ ایک بندے کا نام ہے رسل، اس نے الہات کے خلاف، اس نے سب سے پہلے اسلام کے خلاف دعویٰ کیا. یا اسی طرح مثال کے طور پر جو نظریہ ڈاروین جو ہے نظریہ ارتقاء کا جو یعنی جو نظریہ ارتقاء ہے، اب اس کے قائلین جو لوگ ہیں، یا اسی طرح وجودی باری تعالیٰ کے منکرین جو لوگ ہیں، ان کی کتابوں کو اگر کوئی بندہ کمزور ایمان والے کے سامنے یا قرآن اور احادیث کو زیادہ جو بندہ نہیں سمجھتا ہے ان کے سامنے اگر وہ کتابیں رکھی جائے جو بڑے بڑے ملحدین نے لکھی ہے، اور وہاں پر دلائل، اپنے دلائل کی بنیاد پر وہ اسلام کو اور قرآن کو اور نعوذ باللہ نبوت کو اپنے دلائل کی بنیاد پر وہ غلط ثابت کر چکے ہیں، حالانکہ در حقیقت غلط نہیں ہے لیکن وہ اپنے عقل کی بنیاد پر غلط ثابت کر چکے ہیں، تو اب ان کے ان دلائل کو اگر کوئی عام بندہ دیکھے جو اسلام سے زیادہ واقف نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی وہ اسلام سے بدظن ہو کر وہ الہات کی طرف چلا جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کتابوں سے اجتناب کرنا چاہیے جب تک آپ ان کتابوں کے جوابات نہیں دے سکتے جو کتاب الہات کے دفاع اور اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے.
یا اسی طرح الحاد کا جو 7واں سبب ہے فلم وغیرہ دیکھنا. یعنی فلم وہ نہیں جو ایک مثال کے طور پر ایک تاریخ پر بنائی گئی ہو یا لو سٹوری پر بنائی گئی ہو یا اسی طرح ایک واقعہ پر نہیں، بلکہ مستقل طور پر وہ فلمیں دیکھنا جو مذہب پر رد اور الحاد کی ترویج پر بنائی گئی ہو. تو جب ایک چھوٹا سا بچہ مثال کے طور پر یا ایک نوجوان جو اسلام کی تعلیمات سے زیادہ واقف نہ ہو، جو قرآن کو زیادہ نہیں سمجھ سکتا ہو، اگر وہ ایک فلم ایسے دیکھے جہاں پر اسلامی نظریات اور اسلامی عقائد کو غلط کہا گیا ہو اور فلم کے اندر دلائل کی بنیاد پر اسلامی مقدمات کو وہ لوگ اپنی ذہنوں میں غلط ثابت کر چکے ہو، تو پھر اس سب کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ اسلام کے بارے میں بدظن اور الحاد سے متاثر ہو کر اسلام کو چھوڑ کر الحاد کو قبول کرتے ہیں. الحاد کا 8واں سبب یورپی کلچر سے متاثر ہونا. یعنی اکثر نوجوان قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہوتے ہوئے وہ یورپی کلچر سے متاثر ہو کر ماڈرن دور کے ساتھ خود کو یعنی یورپی لوگوں کے ساتھ خود کو مشابہ بنانے کے لیے اس کلچر سے متاثر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ لوگ الحاد کو قبول کرتے ہیں. جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کے پاس قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، تو وہ کبھی بھی یورپی کلچر سے متاثر نہیں ہو جاتا. تو بعض لوگ یورپی کلچر سے متاثر ہونے کی وجہ سے الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں. الحاد کا 9واں سبب یعنی آزمائش کا آنا. بعض اوقات لوگ آزمائشوں سے تنگ آ کر الحاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بچوں کا بیمار ہو جانا یا خود کسی بڑے بیماری میں مبتلا ہو جانا، اور پھر جب دعا کرتے ہیں تو ان کا دعا کا قبول نہ ہو جانا. تب یہ لوگ مایوسی کا شکار بن کر وہ الحاد کی طرف جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر خدا موجود ہے تو بھائی میری یہ پریشانی اور مشکل ختم کیوں نہیں ہوتی، اگر خدا موجود ہے تو میری یہ بیماری ٹھیک کیوں نہیں ہوتی، اگر خدا موجود ہے تو پھر وہ میرے فریاد کیوں نہیں سنتے. جب انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو وہ اس طرح باتوں کی وجہ سے وہ الحاد کی طرف چلا جاتا ہے. حالانکہ اسلام نے پہلے واضح طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ بھائی اللہ کی رحمت سے آپ مت بھاگو، اللہ کی رحمت سے آپ مایوس مت ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت اور نعمت سے مایوس ہونا یہ سراسر کفر ہے. جب انسان اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتا ہے تو تب وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو کر یا بیماری میں مبتلا ہو کر یا ان کا بچہ جو ان کو زیادہ محبوب ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، تب یہ ٹینشن اور پریشانی اور ان کے دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں اور خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. دراصل یہ ان لوگوں کی عقل پر پردہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کا ایمان وہ کمزور ہوتا ہے، تب یہ لوگ آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ لوگ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں. معاذ بھائی اپنا مائک بند کریں. یا اسی طرح الحاد کا 10واں سبب وہ غربت میں مبتلا ہو جانا. بعض اوقات انسان غربت میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ الحاد کو قبول کر دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں سب سے مشکل ترین چیز جو ہے وہ غربت ہے. یعنی غربت، اگر انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ غربت کی وجہ سے اپنے کپڑے بھی اتار سکتا ہے اور اپنی عزت وہ کسی انسان کے ہاتھوں میں بھی دے سکتا ہے غربت کی وجہ سے. جب انسان غریب ہوتا ہے تو وہ غربت کی وجہ سے چور اور ڈاکو بھی بن سکتا ہے. جیسا کہ غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، انہوں نے واضح طور پر بیان فرمایا تھا کہ بھائی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ لوگ بھوک اور تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے کہیں قتل کا پیشہ نہ اپنائیں. یعنی یہ غربت اتنی بدترین چیز ہے کہ اس کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ لوگ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے وہ کئی قتل و غارت کا پیشہ نہ اپنائیں، قاتل نہ بن جائے. اجرتی قاتل جو لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ غربت کی وجہ سے بن جاتے ہیں. ان کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بچے بھوک سے مرنے والے ہوتے ہیں، تب وہ لوگ اپنے عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تب وہ لوگ اسی طرح اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں. تو غربت کی وجہ سے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے. یا اسی طرح جب انسان غربت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بیوی بچے بیچارے
بھوک سے مرنے والے ہوتے ہیں، تب یہ بندہ دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین آپ مجھے دولت دے۔ جب اللہ ان کو دولت نہیں دیتا ہے اور کئی غیر اسی طرح جب کوئی کافر یا ملحد اس کو چند پیسے دے کہ بھائی آپ یہ لے اپنے بچوں کو کچھ کھلائے، تب یہ لوگ الحاد اور ملحدین سے متاثر ہو کر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی غربت میں مبتلا ہو جانا یہ بھی الحاد کا سبب بن سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے بھی ثابت ہے کہ غربت جو ہے، فقر جو ہے، ان قریب ہے کہ وہ انسان کو، مفہوم اس طرح ہے کہ ان قریب ہے کہ وہ انسان کو کفر تک پہنچائے، یعنی غربت کی وجہ سے انسان کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یعنی الحاد کے 10 اسباب یہ آج بیان ہو گئے۔